अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो कल इन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उन फॉर्म्स 45 को हम उनका मवाजना कर रहे हैं उन फॉर्म्स 45 से जो हमारे पास थे और जो हमने खुद इलेक्शन कमीशन में 12 फरवरी को जमा करा दिए। यानी कि 443 पोलिंग स्टेशन है, उनका रिकॉर्ड इतनी तफसील से कोई शख्स 2 दिनों में बनाकर फाइल नहीं कर सकता। जो हमें मिले फॉर्म अपने पोलिंग एजेंट से वही हमने हूबहू जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन को हमने कहा कि अब आप मंगवाइए अपने रिटर्निंग अफसर साहब से वो फॉर्म 45 जिसकी बुनियाद पर उन्होंने नतीजा मुरतब किया है। वो तो नहीं मंगवाए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बहरहाल कल उनको अपलोड किया। जब उनको अपलोड किया तो जो सूरत सामने आई वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। स्लाइड चली नहीं चली जी। ये सिर्फ मिसाल के तौर पे 3-4 अगर हम फॉर्म 45 देखें तो उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया। और ये तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ, जब ये आएंगे तो आप देख लेंगे कि हमने फॉर्म 48 भी जो इलेक्शन कमीशन ने कल शाया किया अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म 48 ये होते हैं हर पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, हर पोलिंग स्टेशन का। ओवरऑल रिजल्ट तो फॉर्म 49 में होते हैं, लेकिन 48 में हर पोलिंग स्टेशन का आते हैं। जब आप पोलिंग स्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर वो पोलिंग स्टेशन जिस पे इन्होंने मेरे मद्दे मुकाबिल को दूसरे शख्स को जितवाया है, वहाँ पे टर्न आउट 80-85% हो गया है। क्योंकि उन्होंने यही किया ना, जहाँ 173 था उसको 973 कर दिया। जब 800 वोट उस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक कलम की जुम्बिश से डाले तो टर्न आउट जो था उस पोलिंग स्टेशन का, अगर हकीकतन वो 36% था या 40% था, तो एकदम छलांग मार के वो 86% हो गया। ये आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें, इसमें हम चले जाएँ पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे। अब पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे अगर आप बाएं हाथ से आगे चलें, बिल्कुल उसको उधर ले जाएं और पीछे लेके जाइए। ये हाँ, पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और पीछे ले जाइए, आप लेफ्ट पे जाएं। आप एक मिनट, नहीं ये आप कुछ और कर रही हैं, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये कोई और चीज़ है, वो नहीं है। लेकिन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 जो है मिसाल के तौर पे आपके सामने है, इसका जो हकीकतन टर्न आउट है हमारे पास उन फॉर्म 45 में जो हमने फाइल किया इलेक्शन कमीशन में, वो था 38%। इसमें मेरे वोट थे 357, दूसरे शख्स के वोट थे 123। जो कल इन्होंने शाया किया फॉर्म 45 इस पोलिंग स्टेशन का, उसमें मेरे वोट तो वही रहे 357, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। यानी कि जो मैंने फॉर्म फाइल किया था वो दुरुस्त था, मेरे वोट दुरुस्त थे, लेकिन जो दूसरे शख्स के वोट हैं 123 की बजाय वो 723 हो गए। एक के ऊपर एक लगा दिया इन्होंने 7 का एक जो टुंडरा, और उसकी वजह से जो टर्न आउट था वो 38% से बढ़कर 86% हो गया। अच्छा, इसी इमारत में, ये एक स्कूल के अंदर एक पोलिंग स्टेशन है, आपके इल्म में होगा कि एक ही इमारत में कई दफ़ा 3-4 पोलिंग स्टेशन होती हैं, एक फ्लोर पे, दूसरा उसके साथ। तो उसी इमारत में जो पोलिंग स्टेशन है, इस पोलिंग स्टेशन का टर्न आउट 86% हो गया। इस इमारत में बाकी पोलिंग स्टेशन जो है उनका टर्न आउट वही 40%, 38% रहा। तो कोई इसकी मंतक नहीं आती समझ कि एक ही इलाके में एक ही पोलिंग स्टेशन जो एक बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग के अंदर 2-3 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स जो हैं उनमें इतना फ़र्क हो, कि कहाँ 38% और कहाँ 86%। और नज़र यही आ रहा है कि जब आपने 1 को 7 किया, 600 वोट बढ़ाए, तो टर्न आउट जो था 38% से वो 86% हो गया। अब ये जो फॉर्म 48 है जो हमने यहाँ लगाया है, ये वेबसाइट पे मौजूद है इलेक्शन कमीशन की। मैं चाहूँगा आप सब इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ें, देखें, तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि कितने बॉन्डे तरीके से रिगिंग की गई है। रिगिंग सिर्फ ये हुई कि जहाँ 44 था उसको 444 कर दिया, जहाँ 88 था उसको 688 कर दिया। ये पोलिंग स्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन आफ्टर पोलिंग स्टेशन आपको ये नज़र आएगा। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि एक पोलिंग स्टेशन पे जहाँ रिजल्ट दुरुस्त रखा गया वहाँ टर्न आउट 40% है, जहाँ रिजल्ट को ख़राब किया गया, टेम्पर किया गया, वहाँ टर्न आउट जो है वो 80-86% हो गया। तो ये बड़ी आसान सादा बात है, ये किसी को भी मैं समझता हूँ समझने में मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। और जो कल रिजल्ट शाया किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम लम्हा है। पहली बार हम पूरे वसूख से पूरी कौम जो है वो धांधली को अपनी आंखों से देख सकती है। अब जो भी होगा ट्राइब्यूनल हम जाएंगे, वहाँ पे 2 ट्राइब्यूनल पूरे पंजाब के लिए बनाए हैं, जहाँ 300 सूबाई नशस्तें हैं, 140 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं। तो ज़ाहिर है कि 2 जज साहिबान जो हैं वो तो 20 साल इन मुकदमात का फैसला नहीं कर सकेंगे। हमारी इस्तदा होगी, हम डिमांड करेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इजाफा किया जाए हर जगह, और ख़ास तौर से पंजाब जो कि एक बहुत ही बड़ा सूबा है। लेकिन उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि अवाम खुद अपनी आंखों से देखें कि उनके मैंडेट के साथ, उनके वोट के साथ 8 और 9 फरवरी की रात क्या हुआ। 8 फरवरी जब पोलिंग ख़त्म होती है तो हमें फॉर्म 45 मिल जाते हैं। और ये इलेक्शन इस हवाले से भी बिल्कुल मुनफरिद था कि इस बार पहली दफ़ा हमने अपने पोलिंग एजेंट्स को बहुत तरबियत दी थी कि फॉर्म 45 लेकर आना है। इससे पहले किसी इलेक्शन में इस तरह इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग एजेंट साहिबान जो हैं या मोहतरमा, वो फॉर्म 45 लेकर नहीं आए थे।
اس دفعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا، اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارمز 45 سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شائع کیے، اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریباً وہی ہیں جو میرے فارم 45 میں ہیں، باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے، ٹی ایل پی کے، ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں، صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے 127 سے 727 ہو جاتی ہیں یا 927 ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ اسٹیشن پہ نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے، ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور بھی چیزیں ہیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا، جن سے اس بات کی اور بالکل توثیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آر او کی سطح پہ جب یہ فارم 45 بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا، وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے قوم کو، اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو، اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا، اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسفر ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آر او صاحبان کے ذریعے کوئی رزلٹ مرتب کرائیں اور کہ فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا۔ یہ اب آئندہ نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کریں گے، قانونی جد و جہد کریں گے، پارلیمان میں جد و جہد کریں گے، اور عوام میں جا کر جد و جہد کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی سوال۔ دیکھیں اوپن اینڈ شارٹ کیس تو ہے، الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے پہلے پٹیشن فائل کر دی، اسی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے، کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 46 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے، وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے۔ تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی، لیکن ابھی ٹریبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا، لیکن ٹریبیونل میں یہ پروسیس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹریبیونل جاتے ہیں تو ٹریبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹریبیونل۔ اب ہائی کورٹ کے ٹریبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو۔ سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے، اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو، نہ کہ وہ لوگ جو اسنیک کر کے انٹر ہو جاتے ہیں۔ مہربان و قریشی یعنی پی ٹی آئی کے سیٹ سے گئے، کہ آپ جاتے جائیں، یہ این اے 232 کی ایگزامپل ہے، اس کو چھوڑ دیں، آگے چلے جائیں۔ بلوچستان کی ایگزامپل نہیں چیک کی، یہ سالار خان کاکڑ ورسز حاجی جمیل شاہ کاکڑ، اور جمال شاہ کاکڑ کو میجکلی 537 ووٹ مل گئے، جبکہ پورے پولنگ اسٹیشن پہ کاسٹ ہی 465 ووٹ ہوئے تھے۔ تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا کیونکہ جب 5 بجے کے بعد پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی، دروازے بند ہو گئے، اور جن جن آر اوز میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ آگے بھی جا سکتے ہیں، میں آپ کو صرف اس کی، یہ آپ آگے جاتے جائیں پلیز کیونکہ ایگزامپلس بہت ہیں، اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے۔ آپ آگے جائیں، یہ ایک پشاور کی سلائیڈز ہیں، 1-2 میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نیکسٹ سلائیڈ، یہ ابھی دیکھ لیں، یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوئی۔ نیچے جو ہے وہ صاف فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے، اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں، پیچھے ٹپ ایکس استعمال کیا ہوا ہے۔ اب میرے جیسے 184 ووٹ تھے، ماشاءاللہ جلال خان کے 0 تھے، وہ میرے 184 میں اتنی جنراسٹی کے 102 ووٹ اس کو دے دیے۔ یا آپ اگلا دیکھ لیں، اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا ہے فارم 45 پہ۔ اچھا، غلطی سے انہوں نے میرے فارم 45 ایک بار 19 فروری کو اپلوڈ کر دیے تھے، میں نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کیے۔ پشاور میں 9 حلقوں پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اب ڈر کے مارے باقی 8 حلقوں کے فارم 45 وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہوگا۔ تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بول لیں۔ نیکسٹ، یہ ہر اسٹیشن میں یہ حال ہے، میں ٹویٹر پہ ڈال بھی رہا ہوں۔ نیکسٹ اور اسی یہ کام کر کے 9 سیٹوں پہ 2 نسخے میں نے دیکھے۔ ایک پہ جو آر او ذرا عقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا، جیسے میرے 300 ووٹ تھے اور اس نے 200 کسی اور کو دینے ہیں تو 100 میرے چھوڑے ہیں، 200 دوسری جگہ دیے۔ بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے
کہ بس وہ آر او تو جو ہے وہ یہاں ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا. تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ 138 کو 1138 بنا دیا, اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوا ہے. اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں, اینڈ دین اوور ٹو سلمان صاحب. این 28 سیٹ ہے جس پہ نور عالم صاحب جیتے. نور عالم صاحب فیمس پرسنالٹی ہے, 38,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے, اس کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000. میں نے سنا ہے کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا. اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں, ٹرن آؤٹ 37 اور 39% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ فزیکل امپاسبلٹی ہے. یہی چیز آپ دیکھ لیں این اے 29 پشاور میں, این اے پہ 39% ہے, صوبائی حلقوں پہ 62 اور 64% ہے. یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ کہ وہ آر اوز کا خیال تھا کہ یہ پی کے 74 اور 75 نور عالم کے نیچے تھے, تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ بڑھایا, لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے, تو یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا. اور ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے ایکس صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں کرامت صاحب, وہ این اے اور پروونشل اسمبلی دونوں پہ کھڑے تھے. تو پروونشل اسمبلی سیٹ وہ جیت گئے, 18,527 ووٹ ایک حلقے کی, لیکن پورے این اے پہ ان کو ہی صرف 14,000 ووٹ ملے. یعنی جس نے کرامت صاحب کو 18,000 ووٹ ایک حلقے پہ دیے, انہوں نے این اے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں, اور اس اسکیل پہ تو بالکل نہیں ہوئی. تھینک یو جی, اوور ٹو سلمان صاحب. جی شکریہ. دیکھیے میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا این اے 128 وہ دکھاؤں گا, اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا کیا گیا ہے. اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائڈس, اس پہ اگر آ جائیں. جی لیکن کچھ تو ہم نے یہ رکھ دیے جو کل انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے. ان فارمز 45 کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارمز 45 سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں 12 فروری کو جمع کرا دیے. یعنی کہ 443 پولنگ اسٹیشن ہے, ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص 2 دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا. جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں, اور الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم 45 جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے.